الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی پسند کرتے ہو لیکن آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ بات اکثر سننے میں آتی ہے کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، دونوں کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ غلط فہمی ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، تو اصل میں ہم جن باتوں کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جن کی دین اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے لیکن ہم ان کو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ مثلاً شادی کی تقاریب ہو گئیں تو ان میں اس طرح کی تقریبات کرنا، رسم سر انجام دینا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جیسے مایوں اور مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کے علاوہ اور ڈھول باجے، میوزک اور ڈانس اور یہ سب چیزیں شادیوں میں کی جاتی ہیں، اور پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ اگر ہم سمجھ لیں کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا، اور یہ کہنا کیا صحیح ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لینا پڑتا ہے، کیا یہ بات کہنا صحیح ہے؟ تو اس کو ہم لاجیکلی بھی دیکھیں گے کہ لاجیکلی بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں ہم یا نہیں کہہ سکتے۔ تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دین کا تعلق جو ہے وہ مسجد سے یا نمازوں سے یا عبادات سے یا رمضان میں روزے رکھ لیے، یہ دین ہے، اور باقی ہماری زندگی میں جو کچھ ہوگا، ہم کس طرح شادی کریں گے، کس طرح ملازمت کریں گے، کس طرح کاروبار کریں گے، کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ سب جو ہے وہ دنیا ہے۔ اس طرح تفریق کر دی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو اب اگر ہمیں دین کی سمجھ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ دین ہی ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ شادی کس طرح کرنی ہے، نکاح کس طرح ہوگا، نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، گواہ ضروری ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کس طرح گزارنی ہے وہ بھی ہمیں دین ہی بتاتا ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد زندگی ساتھ نہیں گزر رہی اور علیحدگی ہو جانی ہے تو وہ بھی دین ہی بتاتا ہے کہ طلاق کس طرح ہوگی، خلا کس طرح ہوگی۔ جب تک وہ دین کے ساری شرائط پوری نہیں کی جائیں گی تب تک نہ طلاق ہو سکتی ہے نہ خلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دنیا سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے بارے میں ساری رہنمائی ہمیں دین سے مل رہی ہے۔ اسی طرح کوئی اگر ملازمت کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کس طریقے سے کیا جائے گا، کاروبار کے کیا کیا طریقے ہیں، وہ سارے دین نے ہمیں بتا دیے، اور کافی ضخیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ پارٹنرشپ جس کو مشارکہ کہتے ہیں یا اردو میں شراکت داری کہتے ہیں، تو شراکت داری کی کیا شرائط ہیں، وہ کس طرح ہوگی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ اپنے پارٹنر جو پارٹنر ہونے والے تھے ان کے ساتھ گئے اور ان سے کہا اب ہم J کے نام سے بزنس شروع کرنے والے اور پارٹنرشپ شروع کرنے والے، تو آپ سے مشورہ کرنا تھا۔ اس کے لیے حاضر ہوئے تھے تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ طے کرو کہ یہ کاروبار تم ختم کیسے کرو گے۔ تو اب اتنی گہری بات تھی کہ، اور عالم دین یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو شروع نہیں ہوا، شروع کرنے سے پہلے ان کو بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ طے کرو ختم کیسے ہوگا۔ اس میں کیا چھپی ہوئی ہے بات کہ معاملات میں دین ہمیں بتاتا ہے کہ صفائی بہت ہونی چاہیے، ایک ایک چیز طے ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو تو اس میں ساری چیزیں طے ہونی چاہیے کس طرح ہوگی۔ اب جب شروع ہوتا ہے کوئی کاروبار تو پھر ایک دوسرے سے بڑی محبت ہوتی ہے، چاہے بھائی ہو باپ ہو، اور تو اس وقت معاملات طے نہیں ہوتے۔ اب چند سال گزر گئے، اس کے بعد آپس میں جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا، وہ تو اتنا لے کے جا رہا ہے، میں اتنا لے کے جا رہا ہوں، میرے 2 بچے ہیں اس کے 5 بچے ہیں، وہ زیادہ کا۔ تو پھر آہستہ آہستہ دلوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف باتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کاروبار جو محبت اور ایثار کے جذبے کے ساتھ شروع ہوا تھا وہی کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کاروبار اسی طرح ختم ہو گئے کیونکہ آپس میں پھر جھگڑے ہوئے اور آپس میں دشمنیاں ہو گئیں اور ایک دوسرے سے جو ہے نفرت ہو گئی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس لیے معاملات کی صفائی جو ہے وہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ پہلے یہ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب یہ بات کی تھی کہ
پہلے یہ طے کرو کہ کاروبار کو ختم کیسے کرو گے۔ وہ اس لیے فرمایا تھا کہ آج ہی طے کر لو کس کا کتنا شیئر ہوگا، منافع اسی حساب سے کتنا ہوگا، اور جب کاروبار ختم کرنے کی نوبت آئے گی تو اس وقت یہ کوئی آپس میں یہ نہ ہو کہ میرا تو اتنا تھا اور میں تو اتنی محنت کرتا تھا اور تم تو کم ٹائم دیتے تھے۔ یہ ساری باتیں پہلے سے طے کر لو تاکہ ختم کرنے کے وقت آپس میں بالکل خوش دلی کے ساتھ کاروبار ختم ہو جائے۔ یہ مقصد تھا ان کا کہ یہ پارٹنرشپ۔ اسی طرح کاروبار کی جو مختلف صورتیں ہیں، مرابحہ ہو گیا، تو اتنی تفصیل ہے اس کی دین کے اندر، اور کتابیں لکھی گئی ہیں، فقہا نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ یہاں تک بتا دیا کہ مال کیا ہوتا ہے، کیا چیز مال نہیں ہوتی۔ تو جو چیز مال نہیں ہوگی اس کا کاروبار کر ہی نہیں سکتے، اس حد تک تفصیل میں چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی اگر جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جاب میں وہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، وقت کا استعمال کس طرح کرنا ہے، کوئی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، مالک کے اگر کوئی پراپرٹی اس کے پاس ہے اس کی پوری حفاظت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں، اسی طرح کم نہیں تولنا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں دین بتاتا ہے۔ اور پھر بھی ہمیں احساس نہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ دین اور دنیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو یہ اسی بات کا جواب ہے جب کہتے ہیں نا لوگ کہ دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی 10% نہیں، 20% نہیں، 50% نہیں، 90% نہیں، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری زندگی صبح سے رات تک اور رات سے صبح تک جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزرنی چاہیے۔ رات سے صبح تک کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور صبح جماعت کے ساتھ فجر پڑھی، یعنی عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تو اس کا سونا جو ہے وہ عبادت بن گیا۔ اب وہ چاہے 8 گھنٹے 6 گھنٹے جتنا بھی سو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ اسے تو ہوش ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عبادت میں شمار کر لیا۔ اس طرح اسلام ہماری زندگی میں پورا اس طرح داخل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو یہ دیکھ کر کریں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ وہ جو آیت ہے سورہ ذاریات کی، وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب اس میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو عبادت ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھنا تو عبادت ہے، لیکن کیا نماز نہ پڑھنا بھی عبادت ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل ہو سکتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرما دیا کہ فجر کے بعد کا وقت جو ہے اس میں نماز نہیں پڑھنی، زوال کے وقت منع فرما دیا، مغرب سے پہلے جو وقت ہے اس میں منع فرما دیا کہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی، اس وقت نماز نہیں پڑھنا عبادت ہو جائے گا۔ تو اس سے سمجھ کیا آتی ہے؟ سمجھ یہ آتی ہے کہ اصل چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اصل چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، ورنہ حج، رمضان کے روزے، نماز وغیرہ ان سب کی اہمیت ختم ہو جائے گی اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی 5 وقت، تو وہ ہم پر عبادت بن گئی، اور جس وقت نماز پڑھنے کو منع فرما دیا اس وقت نماز نہ پڑھنا عبادت ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے ہیں، ہم رمضان کے 30 یا 29 روزے رکھتے ہیں، لیکن سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جب روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الفطر ہو گیا، عید الاضحیٰ ہو گئی، اور عید الاضحیٰ کے 4 دن ہوتے ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اب ان میں روزہ رکھیں گے تو وہ عبادت کے خلاف ہو جائے گا، حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ دوبارہ یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ اس سے سمجھ یہ آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم اصل چیز ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں اب ہم اگر اس پہ عمل کر لیا تو عبادت ہو گئی، عمل نہیں کیا تو عبادت کی خلاف ورزی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی۔ تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو انسان کو، تو اس نے حکم کی خلاف ورزی کر دی اور وہ پھر راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دن میں 5 دفعہ حکم کی خلاف ورزی تو صرف نماز کے حوالے سے کرتے ہیں، جو نہیں پڑھتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ جو لاجیکلی غلط ہے نا یہ بات، دین اور دنیا کا موازنہ کرنا، وہ کس طرح غلط ہے؟ وہ اس طرح غلط ہے کہ دنیا تو ایک جگہ کا نام ہے، دین کسی جگہ کا نام نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کا موازنہ غلط ہے۔
دنیا کا موازنہ ہم آخرت یعنی جنت اور دوزخ سے تو کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کا موازنہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ میرا سیب تمہارے آم سے زیادہ اچھا ہے، تو یہ تو سیب اور آم کا تو کوئی موازنہ نہیں ہے نا۔ اسی طرح دنیا اور دین کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ہم صحیح طرح سمجھیں تو اس طرح سمجھیں گے کہ جیسے پاکستان ہے، وہاں کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے اور مختلف پالیسیز ہیں، تو ہم کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام ہے، کہہ تو سکتے ہیں، چاہے اس پہ بہت جگہ عمل نہیں ہو رہا ہو، لیکن یہ کہ اسلامی نظام ہے۔ تو پاکستان ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہے۔ اسی طرح انڈیا بھی ایک جگہ ہے، وہاں بھی ایک نظام ہے، اس کا نام سیکولرزم ہے، تو وہ اپنے سیکولرزم پہ چلتے ہیں، اور دنیا میں بہت سارے نظام ہیں۔ تو جس طرح پاکستان ایک جگہ ہے اور وہاں جو نظام ہے وہ اسلامی ہے، اسی طرح دنیا ایک جگہ ہے اور دنیا میں جو نظام ہے ان میں سے ایک نظام اسلام ہے۔ تو دین بھی ایک نظام ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ والا نظام تم نے اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے اس دنیا میں جب تک ہو۔ تو اس دنیا میں بہت سے نظام ہیں، لوگ شیطان کی بھی پوجا کرتے ہیں، بہت سے ایسے دنیا میں گروہ ہیں جو شیطان کی پوجا، کوئی جو ہے وہ عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، تو سب نے اپنے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی مانتا ہی نہیں اللہ کو تو اس نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو نظام دیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اس دین کو نافذ کرنا ہے اپنے اوپر بھی، اور جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ دنیا ختم ہوگی، یہ دین بھی ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے موازنہ ہی غلط ہے۔ دنیا جیسی ختم ہوگی، دین بھی ختم ہو جائے گا۔ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ کوئی اللہ کا ایسا حکم نہیں ہے وہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری مرضی چلائی کہ اب تم اپنی مرضی چلاؤ، اب جیسے چاہو زندگی گزارو، اب انعامات ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس کے برعکس دوزخ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور وہاں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی کہے نا کہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے، اس کا ایک صاف جواب ہے کہ بھائی دنیا تو جگہ کا نام ہے، دین ایک نظام کا نام ہے، آپ آپس میں ان کا مقابلہ نہیں کریں۔ اسی لیے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، لیکن والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، بہترین جگہ ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو آخرت کیا ہے؟ آخرت میں یہی ہوگا، ہم ایک دوسری جگہ پہ چلے جائیں گے، یا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوزخ میں تو نہیں جائیں، لیکن ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ تو ایک جگہ کا دوسری جگہ سے تو موازنہ ہو سکتا ہے، لیکن دین اور دنیا کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ بس یہ چھوٹی سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔